تصور کرو، سائبیریا کی برف سے ڈھکی پہاڑیاں، -30 ڈگریز کی سردی، اور ایک گروپ جو ایڈونچر کے لیے نکلا تھا لیکن کبھی واپس نہیں آیا۔ جب ان کی لاشیں ملی تو کچھ کے پاس کپڑے نہیں تھے، کچھ کی زبان اور آنکھیں غائب تھیں، اور کچھ کے چہروں پر ایسی دہشت تھی کہ جیسے موت کو آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو سوال یہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ کیا یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، یا رشین ملٹری کا کوئی ٹیسٹ، یا پھر کچھ اور؟ ورلڈ ویژن ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے 1959 کی، جب نوجوان رشین اسٹوڈنٹس اور ہائیکرز نے ایک ایڈونچرس ٹرپ پلان کی جس کا مقصد تھا سائبیریا کے ٹفسٹ ٹرین کو کراس کرنا۔ ان کا لیڈر تھا ایگور ڈیٹروف، ایک ایکسپیرینس ٹریکر، لیکن یہ سفر کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ بعد میں جب ریسرچ ٹیمز پہاڑیوں تک پہنچیں تو ان کا ٹینٹ پھٹا ہوا ملا، جیسے اندر سے کاٹا گیا ہو، اور ان کی لاشیں برف میں بکھری ہوئی تھیں، کئی بنا کپڑوں کے اور کئی کے سر پھٹے ہوئے، اور ایک لڑکی جس کی زبان تک غائب تھی۔ گروپ نے یورل ماؤنٹینز سے اپنا سفر سٹارٹ کیا۔ یہ ریجن رشیا کے ایکسٹریم ویدرز کے لیے مشہور ہے۔ ان کا ایم تھا ٹرنٹن ماؤنٹین تک پہنچنا۔ 26 جنوری کو گروپ نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ٹریک سٹارٹ کی۔ جب کچھ ہفتوں تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تو سرچ آپریشن سٹارٹ ہوا۔ 19 دن بعد ان کا ٹینٹ ملا، لیکن کچھ عجیب تھا۔ ٹینٹ اندر سے کاٹا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بچانے کے لیے بھاگنا ہو۔ پہلی 2 لاشیں ملیں ٹینٹ سے کچھ ہی دور، برف میں بنا جوتوں کے آلموسٹ نیکڈ۔ پھر باقی باڈیز ملیں، کئی کی ہڈیاں ٹیڑھی تھیں، اسکل فریکچر تھے، اور پھر ایک لڑکی کی لاش ملی جس کی زبان اور آنکھیں دونوں غائب تھیں۔ سب سے عجیب بات، کسی کی بھی باڈیز پر ایکسٹرنل واؤنڈز نہیں تھے، لیکن اندر سے باڈی ڈیمیج ہوئی تھی، جیسے بہت زیادہ پریشر سے کچھ پھٹا ہو۔ سب سے کامن تھیوری یہ ہے کہ ایک برف کا طوفان یا ایولانچ آیا، گروپ ڈر گیا اور ٹینٹ کاٹ کے بھاگا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ٹینٹ کی جگہ پر کوئی ایولانچ کے نشان نہیں ملے، اور ان کی باڈیز بھی گھنٹوں دور نہیں، بس 1.5 کلومیٹر دور ملی۔ تو اگر بھاگ رہے ہوتے تو دور جا سکتے تھے۔ دوسری تھیوری کہتی ہے کہ رشین ملٹری وہاں سیکریٹ ویپنز ٹیسٹ کر رہی تھی، جس کا شکار یہ گروپ بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں میں اورنج گلوئنگ آربز بھی دیکھے گئے تھے، شاید ریڈیو ایکٹیو ویوز ویپن یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز۔ ایک باڈی پر ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز بھی پائے گئے، لیکن اس کو کبھی آفیشلی ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی موت نارمل نہیں تھی، زبان غائب ہونا، آنکھیں نکالنا، یہ کسی اینیمل اٹیک سے پاسبل نہیں لگتا۔ ایلین سائٹنگز کی رپورٹس بھی 1959 میں اس ایریا میں ملی۔ کیا یہ لوگ کسی اور دنیا کا شکار بن گئے؟ رشین اتھارٹیز نے کیس کو بہت جلد ان نون نیچرل فورس کے نام دے دیا۔ 1960s میں کولڈ وارز چل رہی تھیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سچ کو چھپایا گیا ہے۔ بعد میں سروائیورز کے ریلیٹیوز اور ریسرچرز نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کی۔
لیکن فل ٹروتھ کبھی سامنے نہیں آیا۔ آج بھی 65 سال بعد ڈیٹلوف پاس ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ رشین گورنمنٹ نے 2019 میں دوبارہ کیس اوپن کیا اور پھر سے کہا نیچرل ایولانچ، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں۔ تو آپ ہی بتائیے ان 9 لوگوں کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ آپ کا کیا ماننا ہے، یہ ایک سائنس کا فیلئر تھا یا کچھ سپر نیچرل؟ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی انٹرسٹنگ لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ورلڈ ویژن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں دنیا بھر کے راز کا سچ، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کرائی جاتی ہیں۔